پاکستان اور قازقستان کا 2 سال میں تجارت $1 ارب تک بڑھانے پر اتفاق، دونوں ممالک کے درمیان 37 MOU اور معاہدوں پر دستخط۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے تقریب سے خطاب میں کہا، مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں کو عملی شکل دینے کے لیے پرعزم ہے، مشترکہ کوششوں سے اہداف حاصل کریں گے۔ پاکستان کے انکار پر ICC کی نیندیں حرام، بھارت سے کھیلنے پر پاکستان کو منانے کے لیے ICC کے جتن، ICC کے ڈپٹی چیئرمین عمران خواجہ کو ٹاسک سونپ دیا۔ پاکستان 15 فروری کو بھارت سے میچ کھیلنے سے انکار کر چکا ہے۔ پاک بھارت میچ کے لیے براڈ کاسٹرز ICC پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش سے یکجہتی کے لیے میچ سے انکار کیا۔ اور لاہور میں بسنت کا بخار 104، پتنگوں اور گڈوں کی بھرمار، رنگا رنگ تہوار منانے کی تیاریاں، طالبات بسنت منانے کے لیے پرجوش۔ 3 دن میں لاہوریوں نے 54 کروڑ سے زائد کی ڈور اور پتنگیں خرید لی۔ قازقستان کے ساتھ ریل اور روڈ رابطے مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ قازقستان اپنی مصنوعات گوادر اور کراچی پورٹ کے ذریعے برآمد کر سکتا ہے۔ تجارت اور اقتصادی شعبے میں تعاون کو وسعت دینے کے لیے 5 سالہ روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاکستان قازقستان بزنس فورم سے خطاب۔ صدر قازقستان نے کہا، قازقستان میں کاروبار کے لیے وسیع اور پرکشش مواقع ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعاون خطے کے لیے خوش آئند ہے۔ قازقستان، ترکمانستان، افغانستان، پاکستان ٹرانسپورٹ کو کوریڈور اہمیت کا حامل ہے۔ خیبر پختونخوا میں لوگ سستی روٹی مانگتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے شعور دیا۔ شعور سے کسی کا پیٹ بھر سکتا ہے۔ اب دواؤں کے بجائے لوگ شعور کھائیں گے۔ کہا جاتا ہے ایک وزیر اعلیٰ اڈیالہ کے باہر ہوتا ہے اور دوسری جہاز لے کر پھرتی ہے۔ تم بھی جہاز لے لو، لیکن لے کر جاؤ گے کہاں؟ اڈیالہ نہیں جاتا ہوائی جہاز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پر تنقید۔ راجن پور میں الیکٹرک بس منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، خیبر پختونخوا کے عوام پنجاب جیسی سڑکیں، اچھے ہسپتال مانگ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی ایک طالبہ کے سوال کا جواب نہ دے سکے۔ 13 سال میں PTI کی حکومت خیبر پختونخوا کے عوام کو ایک منصوبہ نہ دے سکی۔ جعلی حکومت وہ ہوتی ہے جو لوگوں کا حق، سکون، ترقی اور امن کھا جاتی ہے۔ کالعدم TTP اور BLA دہشت گرد امریکی ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ پاکستان اور پڑوسی ممالک کے لیے سنگین خطرہ بن گیا۔ امریکی نیوز چینل CNN حقائق سامنے لے آیا۔ CNN نے پاکستان کے موقف کی تائید کر دی۔ CNN ڈاکیومنٹری کے مطابق افغانستان کے لیے سابق امریکی انسپکٹر جنرل جان سوپو نے تصدیق کی، انخلا کے وقت افغانستان میں 3 لاکھ امریکی ہتھیار چھوڑے گئے۔ CNN کے مطابق امریکی ساختہ نائٹ ویژن ڈیوائسز نے دہشت گردوں کی صلاحیت میں اضافہ کر دیا۔ ایران نے امریکہ کو راضی کر لیا، مذاکرات کا مقام تبدیل کر دیا گیا۔ جمعے کو ہونے والے مذاکرات استنبول کے بجائے عمان میں ہوں گے۔ امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی ملاقات کریں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے تہران کی واشنگٹن سے مذاکرات کے لیے تیاری مکمل ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے ایران کو مذاکرات میں مشرق وسطیٰ کے دیگر ملکوں کی شمولیت پر اعتراض ہے، وہ براہ راست مذاکرات چاہتا ہے۔ ایران اور امریکہ کی جانب سے اس معاملے پر ابھی کوئی باضابطہ اعلان سامنے نہیں آیا۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کو بھی شرکت کی دعوت۔ وزیر اعظم بین الاقوامی امور پر آج کابینہ کو اعتماد میں لیں گے۔ ایران مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی دوبارہ نہیں چاہے گا، امید ہے مذاکرات کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پہلے بھی ایران کو بات چیت کا موقع ملا، لیکن وہ نتیجہ خیز ثابت نہ ہوا، جس کے بعد ہم نے آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا۔ دنیا بھر میں تنازعات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا ترجیح ہے۔ صدر ٹرمپ نے مزید کہا، امریکہ بگرام ایئر بیس حاصل کرے گا، اسے کسی دوسرے ملک کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز میں ایرانی ڈرون مار گرایا۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے ایرانی ڈرون شہید 139 ابراہم لنکن کی جانب آ رہا ہے۔ صدر نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے ایران کے سفیر کی ملاقات۔ مریم نواز کی ایرانی سرمایہ کاروں کو زراعت، IT اور سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔
نواز شریف نے ایران کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا مذاکرات کا دروازہ کھلا رکھیں تو بڑے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے کہا پاکستان اور ایران دو جسم ایک روح کی مانند ہیں، دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں گہرائی پائی جاتی ہے۔ عالم اسلام کو نواز شریف جیسے عظیم لیڈر کی بہت ضرورت ہے۔ رواں ماہ کے آخر میں آئی ایم ایف پروگرام کے تیسرے جائزے پر بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف کو ایکسٹرنل فائنینسنگ پر پلان دے چکے ہیں جس پر قائم ہے۔ پانڈا بانڈ کا اجرا چین میں سالانہ چھٹیوں کے بعد کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی غیر رسمی بات چیت، کہا این ایف سی پر بات چیت چل رہی ہے، ٹیکنیکل کمیٹی کے اجلاس ہو جائیں تو اجلاس طلب کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں 90% چھوٹے کسان ہیں جنہیں فائنانسنگ کی ضرورت ہے۔ سبسڈی کے بجائے کسانوں کو خود مختار بنانا بہتر حل ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا کی 10 رکنی وفد کے ہمراہ لاڑکانہ کے دورے کے موقع پر گفتگو، کہا پاکستان میں نوجوان آبادی ہماری اسٹریٹجی کا مرکز ہے۔ 2050 تک پاکستان کو 9 کروڑ نئی نوکریوں کی ضرورت ہوگی۔ سندھ میں 21 لاکھ گھروں کا منصوبہ غیر معمولی اقدام ہے جس سے مقامی معیشت اور روزگار کو فروغ ملا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا 10 لاکھ گھر مکمل ہو چکے ہیں، رواں سال تمام گھروں کی تکمیل مکمل کریں گے۔ پاکستان نے سعودی عرب کو موخر ادائیگیوں پر تیل کی سہولت 1 سال بڑھانے کی درخواست کر دی۔ کہا تیل حاصل کرنے کے لیے کریڈٹ ٹائم 1 سال سے بڑھا کر 2 سال کیا جائے۔ تیل کی موخر ادائیگیوں کی سہولت جاری رہنے سے بیلنس آف پیمنٹ پریشر کم ہوگا۔ ریاض میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق کہتے ہیں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ آئندہ ماہ پاکستان اور سعودی عرب میں نئے اقتصادی معاہدے ہوں گے۔ کراچی میں سانحہ گل پلازا کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل۔ سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کمیشن بنا دیا۔ جسٹس آغا فیصل گل پلازا آتشزدگی کی تحقیقات کے لیے کمیشن کے سربراہ مقرر۔ کمیشن سانحہ گل پلازا کی تحقیقات اور آگ لگنے کی وجوہات کا تعین کرے گا۔ جوڈیشل کمیشن کی مدت کا تعین سندھ حکومت کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایف آئی اے ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ نئے تعینات ڈی جی ایف آئی اے ڈاکٹر عثمان انور سے ملاقات، نے خواہشات کا اظہار کیا۔ کہا امید ہے ڈاکٹر عثمان انور کی سربراہی میں ایف آئی اے مثالی ادارہ بنے گا۔ جدید مضبوط مؤثر ادارہ بنانے کے لیے میری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کرم کا دورہ۔ متاثرین کے لیے امدادی پیکج 1,10,000 سے بڑھا کر 2,30,000 کرنے کا اعلان کر دیا۔ کہا متاثرین کی مشکلات سے آگاہ ہیں، تمام متاثرین کی جلد واپسی کی کوشش ہے۔ میزبان گھروں میں مقیم بے گھر افراد کو بھی امدادی پیکج فراہم کیا جائے گا۔ کیمپ میں تمام سہولتیں دی جائیں گی۔ ہمیں اختلافات کو بھلا کر ترقی پر توجہ دینی چاہیے۔ لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں ماں بیٹی کے مین ہول میں گر کر جاں بحق ہونے کا کیس۔ 5 ملزمان کے جسمانی ریمانڈ میں مزید 5 روز کی توسیع۔ نجی کانٹریکٹر کمپنی کا مالک سلمان یاسین کمرے عدالت میں رو پڑا۔ کہا رات کو سونے نہیں دیتے، تفتیش کے نام پر لوگ آتے رہتے ہیں۔ جاں بحق خاتون کا شوہر بھی عدالت میں پیش۔ خاتون کے والد کا کہنا تھا ابھی کوئی رقم یا چیک نہیں ملا۔ کراچی کے علاقے بہادر آباد میں 4 ڈاکو شہری سے 200 تولہ سونا اور $1 لاکھ لوٹ کر فرار۔ شہری بینک سے سونا اور ڈالر نکلوا کر گھر پہنچا تھا۔ لوٹی گئی رقم اور سونے کی مالیت 13 کروڑ روپے سے زائد ہے۔ پولیس ذرائع کا کہنا ہے ملزمان نے اشارہ فیصل سے شہری کا تعاقب کیا۔ مختلف مقامات کی سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی گئی، مقدمہ درج۔ جام شورو کے علاقے بھلاری میں گندم کے گودام سے 64,000 بوریاں غائب۔ محکمہ اینٹی کرپشن۔ سونے اور چاندی کی قیمت میں پھر اضافہ، فی تولہ سونا 14,800 روپے مہنگا ہو کر 5,29,162 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 12,689 روپے بڑھ کر 4,53,671 روپے ہو گئی۔
फी तोला चांदी 109 रुपए इजाफे से 9,255 रुपए में फरोख्त हो रही है। जामशोरों के इलाके भुलारी में गंदम के गोदाम से 64,000 बोरियां गायब। महकमे एंटी करप्शन जामशोरों ने 3 मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। महकमे खुराक के अफसरान एक दूसरे पर करप्शन के इल्जामात लगाने लगे। गोदाम के साबिक इंचार्ज अली रजा बरोही और डिप्टी डायरेक्टर खुराक कमरुद्दीन मेमन पर लाखों रुपए रिश्वत लेने का इल्जाम। गजा में इसराइली फोर्सेस की खुली दहशतगर्दी। अल जैतून और तोफा में खैमों पर हमले, 4 साल की बच्ची समेत 18 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। इसराइली हुकाम ने रफा क्रॉसिंग खुलने के बावजूद फलस्तीनियों की आमद और रफ्त बंद कर रखी है। आज 50 मरीजों को रफा क्रॉसिंग से जाने से रोक दिया गया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की ज़ेर सदारत वाशिंगटन में मादनियात पर आलमी इजलास आज होगा। पाकिस्तान समेत 50 ममालिक से वफूद शिरकत कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर आला परवेज मलिक पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भारतीय हम मनसब की व्हाइट हाउस में मुलाकात। नायाब मादनियात की तलाश, कानकुनी और प्रोसेसिंग पर तबादला ख्याल किया गया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के आगाज में 3 रोज बाकी। मेगा इवेंट से पहले टीमों की तैयारी, वार्म अप मैचेस जारी। पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच बारिश के बाइस मंसूख। पाकिस्तान अपना पहला वर्ल्ड कप मैच हफ्ते को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। साइम अयूब फिर से टी20 के नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए। साइम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में शानदार ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखाते हुए 119 रन बनाए, 3 खिलाड़ियों को आउट किया। बॉलर्स रैंकिंग में भी पाकिस्तानी प्लेयर्स की तरक्की। अबरार अहमद 2 दर्जे तरक्की के बाद दूसरे नंबर पर आ गए। मोहम्मद नवाज की 8 दर्जे तरक्की, बॉलर्स रैंकिंग में 7वें नंबर पर पहुंच गए। और टी20 वर्ल्ड कप पर आ रहा है फिर हर लम्हा पुरजोश, लेकिन एक नए जोश और जुनून के साथ। इस बार मेजबानी करेंगे साबिक कप्तान, लेजेंडरी ऑलराउंडर शोएब मलिक, जो पाकिस्तान की 2009 टी20 विनिंग टीम का हिस्सा थे। चैंपियंस ट्रॉफी 2016 में भी अहम किरदार अदा किया। क्रिकेट एक्सपर्ट बासित अली, कामरान अकमल, नजीबुल हसनैन और शाहिद हाशमी करेंगे तबसरे और तज्जिए। कॉमेडियन आदि और मुस्तफा मुस्कुराहटे बिखेरेंगे। प्रोग्राम 6 फरवरी से रोजाना रात 11:03 पर ARY न्यूज पर नशर होगा।